پھر سانپ کا ڈسا اتنا نہیں تڑپتا جتنا غیبت کا ڈسا ہوا انسان تڑپتا ہے، پھر سانپ میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا اس گندی زبان میں زہر ہوتا ہے، شیر کا پنجہ اتنا نہیں پھاڑتا جتنا یہ 2.5 انچ کی زبان گوشت کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ پیٹرول اور گیس کی آگ سے وہ آگ نہیں بھڑکتی جو اس چھوٹی سی زبان سے آگ بھڑکتی ہے۔ شہروں کے شہر جل رہے ہیں اور اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ غیبت، غیبت، گندا بول، گندا بول۔ ہاں اگر گھروں کو جنت بنانا ہے غیبت چھوڑ دو۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ کیا مطلب؟ اوروں کی برائیاں نہ دیکھو، اپنی برائیاں دیکھتے رہو، دیکھتے رہو۔ اپنی کمیاں دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے توبہ نصیب فرما دے گا اور ساری دنیا تمہیں اچھی نظر آئے گی۔ اگر اپنی اچھائیاں دیکھو گے اور اوروں کی برائیاں دیکھو گے تو اللہ توبہ کا دروازہ بند کر دے گا، سارا جہان آپ کو برا نظر آئے گا، اپنی ذات آپ کو بڑی اچھی نظر آئے گی اور بڑی قابل تعریف نظر آئے گی، اور اس کے ساتھ پھر تکبر پیدا ہوتا ہے، اور تکبر میں مرنے والا جنت کی ہوا بھی نہیں سن سکتا۔ پہلے عجب آتا۔ عجب کیا ہے؟ میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، یہ عجب ہے، میں بڑا اچھا ہوں، صرف اس حد تک، میں بہت اچھی ہوں، میں تو بہت اچھی ہوں، میں تو بہت اچھا ہوں، یہ عجب۔ جب عجب کو لگام نہیں دے گا تو اگلا درجہ آئے گا، اگلا درجہ۔ عجب اور تکبر کی حد ساتھ ساتھ ملی ہوئی ہے، اس لیے بارڈر پر پولیس کھڑی ہوتی، بارڈر پر فوجیں کھڑی ہوتی، بھائی آپس میں بارڈر مل نہ جائے، تو عجب اور تکبر کا بارڈر ملا ہوا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ میں بڑا اچھا، وہ بہت گندا، میں بڑی اچھی، وہ بہت گندی۔ اپنی اچھائی کے ساتھ جب اگلے کی نفرت پیدا ہو جائے، اگلے کی حقارت پیدا ہو جائے، اس کا چھوٹا ہونا دل میں اتر جائے، تو پھر یہ تکبر ہے، تکبر۔ اور تکبر عزازیل را خار کرد۔ شیطان نے شرک تو نہیں کیا تھا، تکبر کیا تھا، اگر میں سجدہ نہیں کرتا۔ اتنی بات تو اس کی ٹھیک ہے کہ مخلوق کو سجدہ نہیں ہوتا، لیکن کیوں نہیں کرتا؟ کہ انا خیر منہ۔ تو دو باتیں، اللہ نے زمین آسمان سے کہا میری مانو، ان کا یا اللہ ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے شیطان سے کہا میری مانو، ان کا یا اللہ میں نہیں مانتا۔ تو زمین آسمان کو کچھ نہیں کہا، شیطان کو مردود کیا، کیوں؟ دونوں نے انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے آسمان، زمین، گلگت کے پہاڑوں کو کہا میری امانت اٹھاؤ، فابین ان یحملن منہا، انہوں نے کہا نہیں یا اللہ ہم نہیں اٹھاتے، ہم نہیں اٹھاتے، ہم نہیں اٹھاتے، ان کو تو کچھ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے کہا سجدہ کرو، شیطان نے کہا میں نہیں کرتا۔ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ زمین آسمان تم بوجھ نہیں اٹھا رہے؟ نہیں یا اللہ ہم نہیں اٹھائیں گے۔ شیطان تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ میں نہیں کر رہا۔ فرق کیا ہے؟ شیطان نے کہا میں نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتے ہو؟ انا خیر منہ، میں اچھا ہوں، یہ برا ہے۔ خلقتنی من نار، میں آگ سے بنا، آگ اوپر جاتی، دیکھو نا دیا سلائی کو آگ لگاؤ اور اس کو الٹا بھی کرو تو آگ اوپر جاتی، آگ اوپر جاتی۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے، یہ مٹی سے۔ استکبر، وہ متکبر ہوا، نہ کہ دفع ہو جا۔ اچھا زمین آسمان نے کہا ابھی یا اللہ ہم نہیں اٹھاتے۔ اللہ کہا کیوں؟ واشفقنا منہا، یا اللہ ہمیں تیرا ڈر لگتا ہے، یا اللہ ہمیں تیرا خوف ہے کہ ہم تیری امانت اٹھا نہیں سکیں گے، یا اللہ ہماری ہمت نہیں کہ ہم تیری امانت، واشفقنا منہا، وہ ڈر گئے کہ یا اللہ ہمارا بس کا نہیں ہے۔ اللہ کا جاؤ معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا میں اچھا، ان کا تو مردود ہے قیامت تک کے لیے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، ایک بہت بڑی آگ ہے جو جنگل کی آگ سے بھی زیادہ شدید ہے، اور یہ زبان کا غلط بول ہے، یہ غیبت ہے، یہ غیبت جو سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں گرائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک ڈاکو بیٹھا تھا پہاڑ کی چوٹی پر، اس کی نظر پڑی، اس کو خیال آیا میں کیا زندگی گزار رہا ہوں،
उन्होंने कहा या अल्लाह मेरी तौबा मुझे माफ कर दे, आइंदा तेरे नबी का साथ दूंगा। और ये कहकर पहाड़ से नीचे उतर आया और साथ चल दिया। एक आदमी ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों में से, उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो डाकू। तो जो नेक लोग होते हैं ना, नेक लोग, उनके लाशऊर में अपना अच्छा होना उतरा हुआ होता, हम बड़े अच्छे हैं। ये चीज बहुत बड़ा सबब है दीन से दूर लोगों के और दूर हो जाने का। जुनैद जमशेद गुलकार है, गाना गाने वाला, अब माशाल्लाह तौबा कर ली है, मुझसे बड़ी दाढ़ी है, मुझसे बड़ी पगड़ी बांधता है। 6 साल हम उसके पीछे फिरते रहे। जब अल्लाह ने उसको तौबा की तौफीक दे दी तो उसने मुझसे कहा, मैं सिर्फ इस वजह से इन राहों पे चला कि तुमने मुझे हकीर नहीं समझा और नफरत का इजहार नहीं किया, और दूसरा कभी फतवा नहीं सुनाया कि तू हराम खाता है। हराम ही तो खा रहा है, ये हमने कभी मुंह से नहीं कहा तो हराम करता है, हराम खाता है। सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, चलते रहे चलते रहे। 6 साल के बाद खुद ही तौबा कर ली, 3 चिल्ले भी लगा दिए और दाढ़ी भी रख ली और चिल्ले भी लग गए और कितने हज हो गए। और उसके पीछे क्या था? सिर्फ मोहब्बत। उसके गुनाह का उसको ताना नहीं दिया। तो ये जो ताना देना होता है ये और लोगों को दीन से दूर करता है। तो उस आदमी ने, ईसा अलैहिस्सलाम के साथी ने यूं देखा और बड़ी हकारत से कहा, हाँ बड़े आए हैं ये जो नेक लोग होते हैं, नेक पाक 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 औरत, पर्देदार औरत। कोई आ गई ऐसी बेचारी थोड़ी सी अमाल में ढूंढी तो उसको बड़ी ऐसे नफरत की नजर से देखती, आप बड़ी नेक हाजन बनती, उसको ऐसी नजर से देखती। यही हाल ये पक्के पक्के नमाजियों का है, ये ऐसे देखते हैं कि जैसे पता नहीं अगला दीन से ही निकल गया है। तो उसने यूं देखा, तो अल्लाह ताला ने फौरन जिब्रील को भेजा, कहा मेरे रूह ईसा, तेरे पीछे 2 आदमी आ रहे हैं, एक तेरा साथी है, एक डाकू और चोर चक्का है। इन दोनों से कहो, डाकू से कहो तेरी तौबा पर तेरे पिछले सारे माफ, तू नए सिरे से अमल कर। और अपने साथी से कहो तेरी नफरत करने पर तेरी सारी नेकियां बर्बाद, तू भी नए सिरे से अब नेकियां कर, तेरा सब खत्म। तू ठेकेदार है मेरे बंदे को हकीर समझने का। तो मेरे भाई और बहनों, हमारे घरों में आग है, आग, और वो आग चूल्हे की आग से तेज है, पेट्रोल गैस की आग से तेज है, और वो गीबत की भड़काई हुई आग है। ये वो आग है जो ज़बान ने भड़काई है, इसको पानी से नहीं बुझाया जा सकता। तुम्हारा गिलगित का खूबसूरत बहता हुआ दरिया, ये सारे का सारा रोक कर गिलगित के ऊपर डाल दिया जाए तो भी ये आग ठंडी नहीं हो सकती। इस आग को ठंडा करने का अल्लाह ताला ही ने कहा है तरीका, जो बताया कि ला यख्तब बअदुकुम बअदा, बंद कर लो ज़बानी, गीबत मत करो। ला तजस्ससु, हमारे नबी ने कहा किसी की टो न लगाओ, क्या करती है क्या करता है। ला तहस्ससु ला तजस्ससु, तहस्सुस क्या, खुद पीछे पीछे फिरना, और तजस्सुस क्या, किसी को पीछे लग जाओ देखो क्या, जैसे पुलिस ही नहीं, हुकूमत वाले CID लगाते हैं ना, CID, ये तजस्सुस है, तजस्सुस जासूस, इसी से जासूस है, तजस्सुस से जासूस। और वो रिपोर्ट लिखते हैं, वो उल्टी लिखें सीधी लिखें, उसी पे फैसले होते हैं। तो मेरे नबी ने कहा किसी की टो न लगाओ, किसी की बुराइयां न देखो, बुराइयों पे पर्दे डालो, अच्छाइयों को उछालो, तो अल्लाह तुम्हें सीधा जन्नत की राहों पर ले जाए। तो जहन्नुम वो है जिसमें मुसलमान मर्द औरतों को डाला जाएगा जो नाफरमानी करते, नमाज छोड़ते मर गए, सूद खाते मर गए, हराम खाते मर गए, रिश्वत लेते मर गए, नमाज छोड़ते मर गए, रोजा छोड़ते। एक और बता, ये गुनाह तो आम है, बहनों को हक नहीं दिया और उसके साथ मर गए। बहनों का हक है ना बाप की जायदाद में, मां की जायदाद में। अगर बाप ने 3 रुपए छोड़े हैं, एक भाई 2 बहनें हैं, तो 1-1 रुपया एक बहन को मिलेगा, 1 रुपया एक भाई को मिलेगा, 2 रुपए एक भाई को मिलेंगे और आधा आधा उनको मिलेगा। तो क्या हुआ भाई, इधर क्या होता है,
ادھر کیا ہوتا ہے سارا حق بھائی دبا کے بیٹھ جاتا، سارا حق بھائی نے دبایا، اور بھائی کیا ہوا؟ کہا جی ہمارا رواج کوئی نہیں، ہمارا رواج کوئی نہیں۔ اچھا قرآن تو کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، دو بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کا حصہ ہے، 1 روپیہ بیٹی کو ملا، 2 روپے بیٹے کو ملیں، 8 آنے بیٹی کو ملے، 1 روپیہ بیٹے کو ملے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا حق پہلے بتایا، مرد کا حق بعد میں بتایا، للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مثل حظ الانثیین۔ اور یہاں ساری گلگت کی وادی بہنوں کا حق کھا جاتی ہے، اور کوئی کہتا بھی نہیں کہ حرام ہو گیا، حرام ہو گیا۔ کوئی رشوت کھائے تو کہتے رشوت کھاتا ہے، کوئی سود کھائے کہتے بڑا مجرم ہے سود کھاتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالے تو کہتے بڑا ظالم ہے ڈاکے مارتا ہے۔ سارے گلگت والوں نے بہنوں کے حق پہ ڈاکہ مارا، نہ کوئی مقدمہ ہوا، نہ کوئی فریاد ہوئی، نہ کسی نے ہائے کی، اور کسی بہن نے کچھ مانگ بھی لیا تو الٹا اس پہ چڑھائی ہو گئی۔ بہنوں کا حق کھاتا ہوا مر گیا، جنت کی ہوا بھی نہیں لگی۔ ماں کا حق کھا لیا، خامن مر گیا، اللہ نے ماں کا حق رکھا ہے۔ اولاد ہے تو 8واں حصہ ماں کا ہے، اولاد کوئی نہیں 4تھا حصہ ماں کا ہے۔ باپ مر جاتا ہے، مائیں بیچاری فقیر بن کے بچوں سے خیرات مانگتی ہیں، حالانکہ اللہ نے خامن کے حق میں سے 1/8 ماں کا حق رکھا تھا، کوئی نہیں دیتا۔ ماؤں کا حق ہڑپ، بہنوں کا حق ہڑپ، اور پھر اس کے ساتھ یہ احساس بھی نہیں ہے کہ میں مجرم ہوں، میں نے ظلم کیا ہے، یہ احساس ختم ہو گیا ہے۔ تو بھائیوں میرے بہنوں، اللہ نے جہنم کو بنایا ہے نافرمان مسلمان مرد عورت کے لیے۔ اگر توبہ نہ کی تو اس میں جانا ضرور ہے۔ جو ہے نا آخری آدمی ہے جو نکالا جائے، جب وہ نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو نکالو، ایک آدمی دوزخ میں اس کو نکالو، تو وہ جبریل آ کر کہیں گے بھی اس کو نکالو، تو دوزخ کا فرشتہ مالک کہے گا کہ دوزخ نے ایک کروٹ بدلی ہے، اس میں ہر چیز کو اس نے الٹا پلٹا کے پھینک دیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کہاں پڑا ہوا ہے۔ تو جبریل کہیں گے یا اللہ وہ مالک کو پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں پڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ جاؤ فلاں پتھر کے نیچے دبا پڑا ہے۔ میں نے پتھر بتایا تھا نا، پتھر کیا ہوتا ہے، پتھر کیا ہوتا ہے جس کے نیچے پہاڑ بھی پگھل کے پانی بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے فلاں دوزخ کے کونے میں پتھر کے نیچے ہے، تو جبریل بھی اندر جائے گا اور وہ مالک بھی اندر جائے گا، وہ پتھر کو اٹھائیں گے تو نیچے منہ کے بل گرا پڑا ہوگا، اور اس کے اوپر آگ ہی آگ ہوگی، اور وہ زبان سے کہہ رہا ہوگا یا حنان یا منان۔ ایک دفعہ جبریل ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو دوزخ کے سنوں کا سنیں کہ جہیم میں حاویہ میں منافق ہیں، جہیم میں مشرک ہیں، سقر میں صابئی ہیں مجوس ہیں، اور سعیر میں مجوس ہیں، لظہ میں یہود ہیں، حطمہ میں عیسائی ہیں، اور کہہ کر جبریل چپ ہو گئے۔ صاحب نے کہا اور کیا؟ کہ جی آپ سے شرم آتی، آپ سے شرم آتی، کہ نہیں بتاؤ؟ کہا جہنم میں آپ کی امت ہے، نافرمانی کرتے ہوئے جو مر گئے توبہ کیے بغیر، تو ہمارے نبی بے ہوش ہو کے گر گئے، اور روئے جا رہے، نہ کسی سے بات کر رہے، نہ کلام کر رہے، نہ کھانا کھا رہے، روئے جا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگنے گئے تو آپ نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ سلمان فارسی اجازت مانگنے گئے تو آپ نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ سلمان فارسی بھاگ کے حضرت فاطمہ کے پاس گئے کہ جاؤ ابا کی خبر لو، وہ رو کے ان کا حال برا ہے اور کسی سے بات نہیں کر رہے، کھانا نہیں کھا رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی ہوئی تشریف لائیں، دروازے پہ دستک دی تو آپ نے، چونکہ حضرت فاطمہ سے محبت بے پناہ تھی، تو آپ نے فوراً اجازت دے دی۔ اندر آئیں تو کہا ابا جان کیا ہوا، میں آپ پہ فدا قربان، آپ کا یہ حال کیوں بنا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا فاطمہ میری بیٹی، مجھے جبریل نے بتایا ہے میری امت کے نافرمان مرد عورتوں کو جہنم میں جانا ہوگا۔ پھر آپ نے کتنے نوجوان ہوں گے جو کہیں گے ہائے ہماری جوانی پہ کرم میں رحم کرو،
پر کوئی رحم نہ کھائے گا۔ کتنے بوڑھے ہوں گے جو کہیں گے ہمارے بڑھاپے پہ رحم کرو، کوئی رحم نہ کھائے گا۔ کتنی عورتیں ہوں گی جو ننگی ہو کر جہنم میں پھینکی جائیں گی اور ان کے بالوں کی چوٹیوں سے پکڑ کر فرشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ہائے ہائے ہماری بے پردگی، ہم پر رحم کرو۔ ان پر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہوگا۔ مجھے یہ خبر رلا رہی ہے، بے قرار کر رہی ہے۔ تو لیبلوکم ایکم احسن عملا، ان قریب موت پر یہ سب کچھ کھل کے سامنے آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ اس کائنات کا بادشاہ ہے۔ زندگی موت کا نظام بنایا اور عزت اور ذلت کا نظام بنایا، جنت اور جہنم کا نظام بنایا، عرش فرش زمین آسمان چاند تاروں کا نظام بنایا، اور دنیا اور آخرت کی ساری عزتوں تک پہنچانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رہبر بنا کر، ہادی بنا کر، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہبری کا طریقہ دے کر آپ نے مدینے مکے کی پہاڑیوں سے آپ کو چاند بنا کے، سورج بنا کے آپ کو طلوع فرمایا، اور پھر قیامت تک کے لیے سورج چمکتا رہے گا، یہ چاند چمکتا رہے گا، نہ یہ گھٹتا ہے، اور نہ اس پر کوئی گہن لگتا ہے، نہ اس پر کوئی داغ آتا ہے، نہ اس میں کوئی آگ ہے۔ آپ ساری دنیا کے مردوں عورتوں کے لیے عزت کا راستہ لے کر، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، صرف پیسے بڑھانے تو کوئی کام نہیں ہے۔ جس دوڑ کا آخر انجام قبر کی مٹی ہو، جس شہرت دولت کا آخر انجام چند مٹھی خاک ہو، وہ کیا چیز؟ جاؤ بڑے بڑے ناموروں کی قبریں اکھاڑ کے دیکھو، تمہیں مٹی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ان کی ہڈیوں کو بھی قبر نے سرما بنا دیا ہے۔ اور دنیا کے سب سے بڑے فاتح چنگیز خان کی تو قبر کا نہیں پتہ، سب سے بڑے فاتح سکندر رومی کی تو قبر کا ہی نہیں پتہ، کہاں چلے گئے؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اس کائنات پر میرے اللہ کا راج ہے، اور ساری کامیابیوں کی چابیاں اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں پکڑا دی، کہ جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، تو ساری کامیابیوں کی انتہا جنت اللہ کی رضا ہے۔ وہ میرے نبی لے کر آئے، اتر کر حرا سے سوے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اسی نسخہ کیمیا کو رکھ دیا ہے تاکشوں میں، صرف ختم شریف کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، تراویح میں پڑھنے کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، تعویذ وظیفوں کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے۔ کبھی بطور رہبری کے کھولا ہے کہ قرآن مجھے رہبری دیتا ہے، کبھی بطور عشق و محبت کے کھولا ہے کہ میرے محبوب کا کلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ تو میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن، پھر میرا اللہ مجھ سے باتیں کرتا۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑی ہستی گزری، ایک باندی پہ عاشق تھے، خراسان، سرد راتیں، عشاء کے بعد جو بیٹھے گفتگو کرتے کرتے فجر کی اذان ہوگی، کہنے لگے ہے مؤذن بڑا دیوانہ ہے، ابھی تو رات آدھی تھی اور اذان دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد صبح کی سفیدی نظر آئی، ارے رات بیت گئی، ایک عورت کے عشق میں ساری رات بیت گئی۔ ایک جھٹکا لگا کہ ہائے، جو اصل محبوب ہے اگر میرا دل وہاں لگ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ تو ایک عورت ہے جس سے ساری رات میری بتا دی، مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ اس ادھیڑ بن میں سارا دن گزرا، رات کو خواب آیا کہ ایک بلبل ایک شاخ پہ بیٹھی ہوئی یہ آیت پڑھ رہی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا
کہ دل اللہ کی یاد سے بھر جائے اور دل اللہ سے ڈر جائیں. آنکھ کھلی، آ گیا آ گیا آ گیا کہ آج عبداللہ بن مبارک کا نام 800 سال کے بعد 1000 سال کے بعد لیا جا رہا ہے. قرآن کلام ہے میرے رب کا زندہ جیتا جاگتا کلام ہے. میرے رب کی ذات سے نکلا، میرے نبی کے سینے پر اترا اور آپ کی زبان مبارک سے کائنات تک پہنچا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لکلمات. کائنات ادھر کے ادھر ہو جائے، میرے رب کے کلام کی زیر زبر بھی تبدیل نہیں ہو سکتی. تو ہم نے ہمارے ایڈوائزر کون ہے، ہمارے رہبر کون ہے؟ نہ اللہ کا کلام نہ نبی کا فرمان، تو اندھیروں میں بھٹکیں گے نہیں تو اور کیا ہوں گے. اندھیری رات کے مسافر منزلوں پہ نہیں پہنچا کرتے. صحراؤں میں گم ہونے والے راہیوں کے لیے بھوک اور پیاس سے مرنا ہی مقدر ہوتا ہے. کالے پہاڑی سلسلوں میں گم ہو جانے والوں کے لیے منزل وہ دستیاب نہیں ہوا کرتی، پہاڑوں سے ٹکرا کے مرنا ہی ان کا مقدر ہوتا ہے. جس امت نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اس کے نبی کو بھی چھوڑ دیا، اس کے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، میں اسلامی معیشت کیا سمجھوں؟ اسلام تو پیغام عشق ہے. عشق ہوتا ہے تو عاشق ہوں میں بدنے تو پنجابی سمجھ آونی کہ نہیں آونی، پر چلو مزہ ہی لے لیا ویجے. عاشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو. سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیاں سر چائی نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے منے. سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے پمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دا باہو سر دتے تے راز نہ بھنے. اور پہلے اللہ رسول سے محبت پیدا ہوگی پھر اسلامی معیشت سمجھ میں آئی. خشک چشموں میں پانی نہیں، تم آبشاریں بنانا چاہتے ہو. دریا سو گئے تم ڈیم بنانا چاہتے ہو. پلاسٹک کے پودوں میں پھول دیکھنا چاہتے ہو. مصنوعی گلستان میں تم بہار دیکھنا چاہتے ہو. نہیں آئے گی. پہلے اس سے آباد کرو. یہ جو یہاں ہے، یہاں اسے اللہ رسول کی محبت سے آباد کرو. یہاں کوئی تیسرے کا گزر نہ ہو. عدل العوادل حول قلب الطائه وهو الأحبة منه في سودائه. القلب أعلم يا عذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه. فومن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه. اسے زندہ کرو. اسے اسلامی معیشت میں مجھے تو میں کیا سمجھاؤں گا. یہ زندہ ہو. بچی کی شادی نہیں ہوتی تو ماں بھی پانی مانگے تو وہ 100 بہانے کرتی ہے پلانے کے، اور اپنے بھائی مانگے تو کہہ دیتی ہے تیرے ہاتھ ٹوٹے ہیں خود پی لے. اور یہی جب ماں بن جاتی ہے اور اس کی ممتا جاگتی ہے تو پھر اپنے بچے کے لیے ساری ساری رات اٹھتی ہے. جو ایک گلاس پانی نہیں پلا سکتی تھی اور جو ساری رات بچے کے لیے ساری رات. ایک دفعہ میں اپنے عزیزوں کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا تو ان کا چھوٹا بچہ ساری رات روتا رہا اور اس کی ماں ساری رات لے کر اس کو پھرتی رہی. ساری رات. یہ ایک گلاس پانی پلانے کے لیے تیار نہ تھی جب یہ بہن تھی. جب یہ ماں بنی ہے تو اب ساری رات جاگ رہی ہے. اب اس کو مشقت میں مزہ آ رہا ہے. آپ جا کے کہہ دو بیٹی آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ اپنا بچہ ہمیں دے دیا کریں رات کو اور صبح ہم سے لے لیا کریں، آپ رات آرام سے گزاریں، بچہ ہمارے پاس رہے گا، ہماری کسٹڈی میں رہے گا.
ہائے توبہ ہائے، میں اپنا جگر کاٹ کے تمہیں دے دوں؟ اے میرے بھائی بہنوں، ایسے ہی جب اللہ رسول کا عشق جاگے گا نا، پھر آپ کو مجھے نہیں بلانا پڑے گا جیسا انہوں نے اسلامی معیشت سمجھا۔ یہ کوئی قانون کی کتاب تھوڑا ہی ہے، یہ تو کلام عشق ہے، پیغام عشق ہے۔ مر مٹنے کا نام دین ہے، از لذت دیدارش خسرو چے تواں گفتن، سر دادن و جاں دادن نادیدہ رخ یارے۔ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے رب، تیرا وعدہ ہے تو جنت میں دیدار کرائے گا، تو یا اللہ تیرے عشق میں لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، نیزوں سے چھلنی کر دیے گئے، آگ میں راکھ بنا دیے گئے، پتھروں میں دبا دیے گئے، پانی میں بہا دیے گئے، شیروں کے آگے ڈال دیے گئے جنہوں نے بھمبوڑ کے بوٹی بوٹی بنا دیا۔ یہ سب تیرے عشق میں ہوا بغیر دیکھے، اور جب تجھے دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری تاریخ تو کربلاؤں سے سجی ہوئی ہے، یہ امت تو اللہ پہ قربان ہو کے مزہ لیتی ہے۔ لٹا کے سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، سارے سکندر لٹیرے ہی آئے ہیں، کبھی تیمور کا نام رکھا، کبھی چنگیز کا نام رکھا، کبھی کوئی نام، کبھی کوئی نام۔ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، لٹا کر مال ہاتھوں سے قلندر رقص کرتے ہیں۔ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، تمہارا بینک اسلامی ہو یا کنونشن ہو، لے آؤ لے آؤ لے آؤ، کی جوڑی کوئی نہیں۔ اسلام تو لٹانے کا سبق سکھاتا ہے، بینک جوڑنے کا سبق سکھاتے ہیں، جوڑی کوئی نہیں۔ اسلام سخاوت کا دین ہے، اور آج کی تجارت بخل کا دین ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں کو دے دیتا۔ اس کی ناراضگی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی؟ کہا جب میں راضی ہوں گا اجعل الملک فی حلمائہم، حکومت سمجھدار لوگوں کو دوں گا، والمال فی سمحائہم، پیسہ سخیوں کو دوں گا، وامطر علیہم ابان حصادہم وامطر علیہم ابان زرعہم امنہ ابان حصادہم۔ موسیٰ جب کھیتی کاشت کریں گے میرے بندے بارش کروں گا، اگ جائے، جب پک جائے گی بارش روک لوں گا تاکہ اٹھا لیں، اور حکومت سمجھداروں کو دوں گا، پیسہ سخیوں کو دوں گا، خرچ کریں۔ یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ کہ موسیٰ امطر علیہم ابان حصادہم وامنعہ ابان زرعہم، موسیٰ جب وہ کھیتی کاشت کریں گے تو بارش روک لوں گا، جب وہ پکنے پر آئے گی تو برسا دوں گا، بے وقوف لوگوں کو حکومت دوں گا، نکموں کو حکمران بناؤں گا، اور بخیلوں کو پیسہ دوں گا۔ بھائیو، اللہ رسول کی محبت روح ہے، روح اس کے اوپر جسم ہے، تجارت، زراعت، حکومت، سیاست، قضاء، عدالت، معاشرت، بازار، کھیتی، گھر، خامن، بیوی، بچے، ماں، باپ، دوست، احباب، یہ حج، عمرے، زکوٰۃ، معاملات، یہ سب قانون، عدالتیں، یہ سارا جسم ہے۔ اب جس طارق جمیل کے جسم سے روح نکالو تو اس کے بیٹے کہیں گے میت اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ، کوئی نہیں آکھے گا ابا جی نو چاہو، آکھن گے ڈیڈ باڈی چاہو۔ تو ساری امت تو ڈیڈ باڈی ہے۔ اللہ رسول کی محبت روح ہے، روح ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہے اللہ کا فضل ہے، کمزور بہت، کمزور بہت، جان نکلی ہوئی ہے اس میں سے۔ تو پہلے وہاں سے تعلق بنانا پڑے گا، جس کا علم بے خطا، جس نے سکھایا جو
وَعَلَّكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے حبیب میں نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، میرے حبیب میں نے آپ کے سینے پر وہ اتارا جو کسی کے سینے پر نہیں اتارا. میں نے آپ کو وہ علم دیا جو کسی کو نہیں. علم تو اللہ کی صفت، وہ نیوٹن کی صفت نہیں، آئنسٹائن کی صفت نہیں ہے، وہ گولڈ سمتھ کی صفت نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے. کارل مارکس کی صفت نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے. اور اللہ نے بے خطا علم اتارا اپنے حبیب کے سینے پر. کس کو چیلنج کر کے دکھاؤ کہ یہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. انہو لقول فصل وما هو بالہزل، یہ آخری بات ہے، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے. وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا، اس حبیب جیسا کوئی لاؤ، ایسا علم، ایسا گھر، ایسا خاندان، ایسی نسبتیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، دیکھو شخصیت میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، چیز میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، آواز میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، منظر میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، گھر میں حسن ہو دل کھنچتا ہے. میرے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کاملہ نہیں کہا کہ میرے نبی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے. یہ بڑا عجیب آپ کو فرق بتا رہا ہوں. کامل نمونہ نہیں فرمایا، حالانکہ آپ کامل نمونہ ہیں، کہ کامل کا لفظ ہیوی بنتا ہے دماغ پر آ کے نا، ہیوی ہو کے کامل. بھئی ہم تو کامل ہے نہیں، کیسے کریں گے؟ میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے سب سے حسین نمونہ ہیں اور حسن کے لیے طبیعت آمادہ ہے. حسین بچوں کو ڈراؤنی شکل دکھاؤ تو وہ رونے لگتا ہے، اور اسے ہنس کے دکھاؤ تو وہ بھی ہنسنے لگتا ہے. اتنی چھوٹی عمر سے حسن اور بدصورتی کا ادراک پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر. تاج محل کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی خوبصورتی کی لاجک دلائل مانگے تو ان تو 100 لتر مارو. میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا میرے نبی تمہارے لیے حسین نمونہ ہیں. حسین، اسوۃ حسنہ، حسین نمونہ. ایسا حسین زندگی کا طریقہ کوئی نہیں لایا، کسی کے پاس کوئی نہیں. پہلے اس کے حسن کو ڈھونڈو جو اپنی ذات میں ایسے حسین تھے کہ ایک اماں کے 2 لفظ کا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وسیم قسیم حسن الخلق في عينيه دعج في صوته سحل في عنقه سطع في لحيته كثافة. آپ ہجرت کے سفر میں تھے، ایک جگہ رکے، ایک بوڑھی اماں سے تھوڑی دیر بیٹھنے کا موقع ملا، دودھ پیا، چلے گئے. وہ آپ کا حلیہ بتا رہی کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہے، جیسے چاند کوئی انسانی روپ مل گیا ہو. جدھر سے دیکھتی تھی حسن حسن نظر آتا تھا. قسیم، جتنا دیکھتی تھی دیکھنے سے آنکھ نہیں بھرتی تھی، جی چاہتا تھا اور دیکھوں. وسیم، وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کے آنکھ نہ بھرے، اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں. یہ ایک ہی آئے ہیں، ایک وہ میرے نبی. قسیم، جدھر سے دیکھوں جدھر سے دیکھوں جدھر سے دیکھوں حسن ہی حسن نظر آئے. وہ کون ہیں؟ میرے نبی، آپ کے نبی. وہ ایک ہیں، ایک ہیں. حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک سارا حسن ہی حسن ہے. آواز میں جادو، آنکھوں میں حسن، گردن لمبی، داڑھی بڑی خوبصورت، چہرہ بڑا چمکتا، آنکھیں بڑی گہری، پلکیں بڑی دراز، بھویں بڑی گول، ماتھا بڑا کشادہ، چہرہ چاند کی طرح گول. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرماتے، 14ویں چاند کا چاند آسمان پر تھا اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی. تو میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. اسوۃ حسنہ، جو ذات ایسی حسین ہو.
اس کا پیغام کتنا حسین ہوگا، اس کی زندگی کتنی حسین ہوگی۔ پھر آپ کو خاندان سب سے حسین دیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ساری کائنات کو نچوڑ کے عرب بنائے، عرب کو نچوڑ کے مضر بنائے، مضر کو نچوڑ کے قریش بنائے، قریش کو نچوڑ کے ہاشم بنائے، ہاشم کو نچوڑ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کا خلاصہ، ساری کائنات کا خلاصہ، ساری کائنات کی جان۔ والضحیٰ، ایک ترجمہ امام راضی نے کیا، لہذا میں آرام سے کر دیا کرتا ہوں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، ساری تفسیروں کا ترجمہ روشن دن کی قسم، تھم ٹھہر جانے والی رات کی قسم، امام راضی نے یہ کیا ہے، لیکن دو ترجمے اور کیے ہیں، وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ والضحیٰ، آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی ستاری کی چادر کی قسم۔ تیسرا ترجمہ جو میرے دل کو لگتا ہے، ٹھکتا ہے اور اگلے مضمون کے ساتھ بہت جڑتا ہے، والضحیٰ، آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ یہ امام راضی نے کیا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب آپ کو بھلا چھوڑ سکتا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سب سے عالی نسب، عالی حسب، عالی خاندان، کسی نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل نہیں کہ جنت کے سردار بنے۔ میرے نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کسی نبی کی بیٹی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار بنے۔ میرے نبی کی بیٹی کو یہ شرف حاصل ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، بینک بیلنس بنا کے یہ ملی تھی سرداری؟ واقعہ پورا سناتا ہوں، یاد آ گیا۔ آپ کو پتہ چلا میری بیٹی بیمار ہیں، تو آپ ان کا حال پوچھنے گئے، تو عمران بن حسین ایک سردار، عرب سردار ہیں، وہ ساتھ تھے۔ تو آپ نے دستک دے کر فرمایا بیٹی میں آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ عمران آپ نے تو حضرت فاطمہ نے اندر سے کہا ابا جان میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں، میں پردہ کیسے کروں؟ عمران آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ نے اپنی چادر اندر دی کہ بیٹا میری چادر سے اپنے جسم کو لپیٹ لو۔ تو باپ کی چادر سے جسم لپیٹا، اندر آئے، حال پوچھا، تو باپ کی قربت سے چند آنسو نکل آئے۔ کہا یا رسول اللہ بھوک بھی کئی دنوں سے چل رہی ہے، کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، اور بیماری آ گئی ہے، دوا کا کوئی سامان نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، طائف میں پتھر کھا کے نہ رونے والا بیٹی کے آنسوں نے رلا دیا۔ گلے لگایا اور چند آنسو میرے نبی کے بھی آنکھوں میں سے گالوں پر آئے، اور کہا بیٹی نہ رو، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، آج 3 دن گزر گئے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ واہ یا رسول اللہ، آج ان کی امت کہتی سود کے بغیر کام نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی۔ بیٹی نہ رو، آج 3را دن ہے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، اور میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونا بنا دوں، آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے یہ فقر والی نبوت چاہیے، یہ خزانوں والی نہیں چاہیے۔ اب کہا میری بیٹی تیری عزت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، فاقوں سے تاج ملا جنت کی سرداری کا،
سونے چاندی کے زیور سے نہیں ملا یہ سردار. کفا بکی شرفن، تیرے لیے یہی کافی. 89 میں حج پہ مدینہ منورہ میں ٹیکسی پہ سوار ہوا. ایک جگہ جا رہا تھا، اشارے پر ٹیکسی رک گئی. میرا ڈرائیور بوڑھا بدو تھا، تو ایک ٹیکسی اور آ کے رکی. یہ دونوں آپس میں، چھوٹا سا مدینہ تھا اس وقت، تو جاننے والے تھے، سلام دعا ہوئی. تو یہ میرے والا پوچھتا ہے اس والے سے، میرے شلوار کرتے کو دیکھ کر اس نے آ گیا تھا پاکستانی بدو بیٹھا انو عربی دا کیا پتا، تو سوکھ ہو کے بول رہا ہے کیف الموسم، ابھی سیزن کیسا جا رہا ہے؟ وہ حج سیزن. وہ کہتا ہے بارد، بڑا ہی ٹھنڈا جا رہا ہے، آج سارا دن میں 20 ریال کمائے ہیں. یہ ظہر کے بعد کا ٹائم ہے. تو وہ کہتا ہے صدقت هذا اول من رکب معی، کہتا سچ کہتے ہو، یہ بھی پہلی سواری جو میں نے اٹھائی، ظہر سے ایسی فارغ پھر رہا ہوں. اچھا، ایک دم اشارہ کھلا جو بات میرے دل کو کھا گئی، اور میں اسے کبھی کبھی بیان کرتا ہوں. جب اشارہ تو اس کو زور سے کہتا، یہ بڈھا، لا تحزن، کوئی غم نہیں، کفا بنا شرفن جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے پڑوسی ہیں، ہمیں یہی شرف بہت، ہم مدینے میں رہتے ہیں، ہمیں یہی عزت بہت. کفا بنا شرف جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماری گیا ہوئے گا، بڑا ہی بڈھا ہی، اب تو 20-25 سال ہو گئے. اللہ کیا جملہ کہہ گیا، مجھے تڑپا گیا. 26 سال گزر چکے ہیں، اس جملے کی حرارت میں اپنے اندر سے ختم نہیں کر سکا. جس جذبے سے اس نے کہا، جس عشق سے اس نے کہا. سب سے عالی خاندان، سب سے عالی نسب، سب سے عالی اولاد، حسن حسین جنت کے سردار ہیں. میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. علی، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کسی نبی کا نسب آدم تک محفوظ نہیں. واحد ہستی ہیں جن کا نسب حضرت آدم تک جاتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاة والسلام. لقد جاءکم رسول من انفسکم. بھائیو کبھی اللہ دوبارہ لایا تو اسلامی معیشت پر بھی بات ہوگی، پر ابھی تو میں نے بات کی کہ وہ ہیں کون جو کہہ رہے ہیں یہ کرو. وہ کون ہے؟ ابھی تو ہم وہی نہیں جانتے وہ کون ہے. کہ کہنے والے کا پتہ نہ ہو تو کہے میں کیا جانوں حسن صاحب کون ہے. یہ کہتا رہے آؤ میں کتنے آونا، اور تمہیں اشارہ بھی کریں تو اسے پٹھے ہو کے آونا. کہ آپ جانتے ہو ان کی پاور کو، میں نہیں جانتا ہوں. مجھے میرا کوئی بڑا بلائے گا تو میں بھاگا ہوا جاؤں گا کہ وہ میرے استاد جی بلا رہے ہیں، میرے استاد جی بلا رہے ہیں. میں شدید بیمار تھا، میرے استاد جی نے کہا 4 پائی پہ لیٹ کے بھی آنا ہے تو آنا پڑے گا. وہ زمانہ میرے بڑے مجاہدے کا تھا اور جان بوجھ کے مشقت اختیار کی ہوئی تھی. تو میں واقعی بیمار تھا. میں نے اس وقت پہلی دفعہ اے سی سلیپر کا وہ اس کا ایئر کنڈیشن کا ٹکٹ لیا، ورنہ میں تو جان بوجھ کے 3rd کلاس میں سفر کرتا تھا. لیکن میں اتنا تکلیف میں تھا کہ میں نے اپنے والدین سے کہا مجھے بھیجو
میرے استاد کا حکم ہے، مجھے جانا ہے، مجھے ہر حال میں جانا ہے. تو میں، یہ 70s کی بات ہے، ایئر کنڈیشن کا ٹکٹ لے کر میں لیٹا ہوا رائمنڈ پہنچا. میں نے کہا استاد جی میں آ گیا. جس کی عظمت ہوتی ہے نا، اس کی بات ماننے میں کوئی مشکل نہیں پیش آتی. ابھی اللہ کا نہیں پتا، اس کے نبی کا نہیں پتا، تو ان کی مانیں گے کیسے؟ میرے نبی پکار رہے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. جاؤ سمجھاؤ ان تاجروں کو. جب تک یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اسلامی معیشت کہاں سے آئے گی؟ چاہے آپ کے سارے بینک اسلامی ہو جائیں، تجارت اسلامی نہیں ہو سکتی دو چیزوں کے بغیر، ایک سچائی اور ایک دیانت. اور دونوں چیزیں میرے تاجر سے ختم ہو چکی ہیں. سب سے بڑا دھوکے باز ہے، سب سے بڑا جھوٹا مکار ہے. میں 5 انگلیوں کے نا ان کا برابر نہیں ہیں اللہ کے نیک بندے ہر شہر میں، ہر صوبے میں، ہر لیول پر. لیکن میں 1 کروڑ میں ایک سچا دیکھوں تو میں نے کیا دیکھا؟ 100 میں 10 نمازی موجود، 1000 میں ایک آدمی صدقہ خیرات کرنے والا موجود ہے. 1 کروڑ میں ایک سچا نہیں ہے. 1 کروڑ میں ایک دیانتدار نہیں ہے. تو اسلامی معیشت کہاں سے آئی؟ اسلامی تجارت کہاں سے آئی؟ یہ آپ لوگوں کو بھی دھوکے دے جائیں گے. میرے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، آواز آئی یا رسول اللہ. آپ نہیں ہو دیکھا؟ کوئی نظر نہیں آیا. آواز آئی یا رسول اللہ. پھر نظر پڑی تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی. ہرنی گلے میں رسی اور چارپائی سے بندھی ہوئی. کوئی صحابی شکار کر کے لائے تھے. آپ قریب ہو گئے. کیا ہوا؟ کہا آپ کا غلام مجھے شکار کر کے لایا ہے، مجھے پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں. جس نبی نے جانوروں سے پیار کرنا سکھایا، اسی کی امت دین کے نام پہ گلے کاٹ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں. بے گناہوں کے خون سے دھرتی لالا ہوگی. فرقہ واریت کی آگ نے بحیرہ عرب کے پانی کو بھی دھکیل کے پیچھے پھینک دی. آپ سے گلہ نہیں کر رہا ہوں. یہ فرقہ واریت کی آگ البینک الاسلامی نے نہیں بھڑکائی، یہ ممبر والوں نے بھڑکائی ہے. سارے ممبر والوں کا گلہ نہیں کر رہا ہوں. ہر مسلک میں علماء اعتدال ہیں. خطیب شعلہ بیان خطیب جنہوں نے آگ لگا تھی. آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے. جہنم تو انسانوں کے لیے، ان جانوروں کے لیے ہے. تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہیں بیٹھ گئے. تو پرائی چیز تھی، وہیں بیٹھ گئے. وہ دوڑتی ہوئی گئی اور پہاڑوں میں غائب ہو کے آپ بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے، یہاں تک آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اترتی ہوئی آ رہی تھی اور آ کر یوں سر جھکا، یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا. وہ ذبح ہونے کے لیے تیار. میرا تاجر سچ بولنے کے لیے تیار نہیں، جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اسلامی معیشت مٹی تے سو آوے گی. آپ نے اس کو رسی سے باندھ کے کھڑا کر کے پھر وہیں بیٹھ گئے نہیں. دیر گزر گئی. وہ صحابی ہے جو شکار کر کے لائے تھے، وہ بڑے حیران ہو گئے کہ آپ میرے گھر. کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، اب کیسے؟ کہ میرا ایک چھوٹا سا کام ہے آپ سے. کہ کیا؟ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کرتے. کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے تو جان بھی قربان ہے، یہ آپ کیا فرما رہے؟ کہ نہیں بس مجھے ہرنی چاہیے. آپ کہ لے لیں. تو آپ نے اس کی رسی کو کھولا اور کہا الحقی باہلک، جا بچوں کے پاس چلی جا، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا. تو اس ہرنی نے نا آپ کو دیکھ کر یوں سر جھکا، آپ کے سامنے شکریہ کے طور پر. پھر تھوڑا سا گئی، پیچھے مڑی، آپ کو دیکھا اور پھر یوں سر جھکایا.
پھر تھوڑا بھاگی، پھر آگے گئی، پھر پیچھے موڑی، پھر آپ کو دیکھا اور یوں سر جھکایا، اور جب تک وہ آپ کو رسپانس دے رہی تھی آپ کھڑے تھے، یہاں تک کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو آپ اپنے گھر کو واپس گئے۔ پہلے ان تاجروں کو ہرنی جتنا سچ سکھا دو، پھر اسلامی معیشت پر بھی بات کر لیں، جھوٹوں پہ اسلامی معیشت آئے گی۔ جہاں دغا بازی اور فریب کا نام تجارت ہو، دھوکے کا نام تجارت ہو، لوٹ لینے کا نام پروفٹ ہو، وہاں اسلامی معیشت آئے گی۔ اسلام تو سخاوت کا دین ہے، لٹا دینے کا دین ہے، جان بھی دینی پڑے تو بمے خاندان کے حسین کی تاریخ موجود ہے، معصوم بچوں سمیت نیزوں پہ چڑھ کے گواہی دی کہ یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ یہ 10 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے، اسے کیا خبر اسلام؟ وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے روح و رسم شاہ عباسی۔ آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے بلایا، آج تو میں نے صرف اللہ رسول کی تھوڑی آپ کو، میرا اللہ کون ہے، میرا نبی کون ہے، میرے نبی کا گھر کیسا ہے۔ یہاں جگہ بناؤ، پہلے اسے صاف کرو۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ پہلے دلوں میں اپنی شمع جلاؤ، پھر راستے بھی نظر آئیں گے، پھر صرف معیشت نہیں نظر آئے گی، پوری زندگی نظر آئے گی۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک محنت ہے، جب اللہ آپ کو موقع دے تبلیغ میں وقت ضرور لگائیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ایک ریفریشر ٹریننگ کورس ہے، جیسے آپ کو مختلف کورسز کرائے جاتے ہیں، یہ ایک کورس ہے کہ میں اللہ رسول کی محبت میں وہاں تک پہنچ جاؤں کہ پھر یہ درہم دینار، یہ روپیہ ٹکا، یہ مجھے اس سے دور نہ کر سکے، پھر مجھے اس پہ قربان ہونے میں مزہ آئے، لگانے میں مزہ آئے۔ ابھی تو بچانے کے مزے ہیں، پھر اللہ تمہیں لگانے کے مزے دے گا، لٹانے کے مزے دے گا، تب جا کے اسلامی معیشت قائم ہوگی۔ اسلامی معیشت سخی معاشرے کے لیے ہے، بخیل معاشرے کے لیے نہیں ہے، سود خور معاشرے کے لیے نہیں ہے۔ ابھی تو اللہ رسول کا ہی تعارف نہیں ہے۔ شکوک سے ہی نہیں نکلی امت تو بات کہاں مانے گی۔ تو بھائیو، کچھ وقت قرآن کو دیا کرو، قرآن پڑھو اللہ کے واسطے، سارا دن ضرب تقسیم میں نہ لگو، کچھ وقت قرآن کو دیا کرو کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ سب سے کہتا ہوں، جتنے آپ کھڑے ہو بیٹھے ہو، قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اللہ بات کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کے پاس حسن صاحب کی طرف سے ایک سلک رول آتا ہے، آپ دیکھنے بیٹھ جاتے ہو، کیا آیا ہے، کیا آیا ہے؟ ایک پیپر آتا ہے، کیا آیا ہے، کیا آیا ہے؟ بڑے افسر کا چھوٹے افسر کو پیپر جاتا، کیا آیا ہے، کیا آیا ہے؟ شہنشاہ کا پیپر میرے گھر میں آیا پڑا ہے، تھوڑا سا دیکھ لیا کرو، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اس سے آپ کے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اور دوسرا کہتا ہوں، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، میرے نبی نے کیا زندگی گزاری، کیسے گزاری ہے، ہر روپ میں کیا جان بھر دی، ہر روپ کو کتنا حسین بنا دیا میرے نبی نے، اللہ کے واسطے اسے پڑھو، خود پڑھو، خود پڑھو۔ آپ کے سامنے سورج چاند چمکتے نظر آئیں گے، سورج کی روشنی میں راستہ ڈھونڈنا کون سا مشکل ہوتا، چاندنی رات میں راستہ ڈھونڈنا کون سا مشکل ہوتا، نہ چاند سامنے نہ سورج سامنے، راستے کہاں سے ملیں گے؟ قرآن اور میرے نبی کی زندگی، یہ وہ سورج اور چاند ہیں جن سے ہمیں راہیں ملی، اور میرے نبی کے صحابہ،
یہ وہ ستارے ہیں جس سے بھٹکے ہوں کو راستہ ملے گا. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے چلو گے منزل مل جائے گی، راستہ مل جائے گا. او جی واہ جی واہ، بڑا بڑا چودھری آیا بھائی، حد ہو گئے. اور رمضان کے حوالے سے آخری بات کر کے دعا کرتے ہیں. آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. پہلا ہوتا ہے رحمت، دوسرا ہے مغفرت، اور تیسرا ہے جہنم سے آزادی. میرے اللہ نے ہمیں یہ روزہ دیا ہے، ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا اللہ ہے. اللہ کہتا ہے روزے کا بدلہ تیرا رب خود ہے. اور رمضان میں ہر جگہ رمضان کا مطلب بھی بتاتا ہوں کہ رمضان کا لفظ اور اس مہینے میں جوڑ کیا ہے. رمضان کا مطلب ہے جل جانا، جل جانا. مسلم شریف کی روایت ہے صلاۃ الاوابین حین ترمز الفیصال، اللہ کے نیک بندے اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب پاؤں اونٹ کے جلنے لگ جائیں. یہ 10 سے زوال کا ٹائم، 10 سے زوال تک کا ٹائم، زوال سے پہلے پہلے، جس کو ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں. ترمزو، جل جانا. رمضان کا مطلب ہے جلنا. اور روزے اور جلنے میں مناسبت یہ ہے کہ جیسے آگ میں کاغذ جلتا ہے، لکڑی جلتی ہے، ایندھن جلتا ہے، بھوک اور پیاس سے اندر میں ایک آگ لگتی ہے. اس آگ میں اللہ پچھلے سال کے گناہوں کو ڈال کے جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے. آخری روزے کیا ہوتا ہے؟ سارے سال کے گناہ تھوڑے تھوڑے ڈالتا 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 29ویں روزے سارے سال کے گناہوں کو جلا کے ہوا میں اڑا کے کہتا ہے چل موج کر، سب معاف ہو. جلا دیے. رمضان رمضان رمضان، جاؤ تیرے سب جلا دیے، پاک صاف. لوہا جل کے صاف ہوتا ہے، سونا جل کے صاف ہوتا ہے، دھاتیں جل کے صاف ہوتی ہیں، کپڑا دھل کے صاف ہوتا ہے، دھاتیں جل کے صاف ہوتی ہیں. ہاں، یہ فتنے کا لفظ ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَحَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ انما اموالکم اولادکم فتنہ. ہمارے اردو میں فتنے کا لفظ اور ترجمے میں آتا ہے فساد. عربی میں فتنے کا مطلب ہے سونے کو پگھلانا، سونا پگھلانا. فتانہ، فتان، فتان یہ اس کو کہتے ہیں. سونار کو عربی میں فتان کہتے ہیں، سونا پگھلانے والا. یہ سونا پگھلانا اور یہ فتنہ ہمارے اوپر جو لفظ آ رہا ہے، اس میں کیا مناسبت ہے کہ سونے میں کھوٹ اندر ہوتی ہے، اوپر نہیں ہوتی. کپڑے میں میل اوپر ہوتی، پانی لگا دھل گئی، لیکن سونے کی میل اندر ہوتی ہے. اسے پگھلائیں گے تو نکلے گی، ویسے نہیں نکلے گی. انسان کے اندر کھوٹ اندر ہوتی ہے، جھوٹ اندر ہے، بددیانتی اندر ہے، رشوت اندر ہے، فحاشی بدکاری اندر ہے. تو اندر کو صاف کرنے کے لیے پگھلانا پڑے گا. پگھلانا، پگھلا کے اندر سے کھوٹ نکلے گا. نے کہا فتنہ وَلَقَدْ فَتَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. اور فتنہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کی بھٹی سے گزار کر میرے مالک نے بھٹی سے گزار کر پاک کیا ہے سونے کو، چاندی کو. ایسے ہی انسان کو، ایسے یہ رمضان ہے کہ اس کی بھٹی میں ڈلتا ہے گناہ اور سارے سال کے گناہ معاف کر کے اللہ اس مرد عورت کو پاک کر دیتا ہے. اس مہینے کے لیے ایک تو آخری عشرے میں شب قدر آ رہی ہے، شب قدر آ رہی ہے. یہ 21، 23، 25، 27، 29 میں گھومتی ہے. صرف 27ویں شب قدر نہیں ہے، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29. یہ 5 راتیں آپ جاگ لیں، آپ کو رمضان، آپ کو شب قدر مل جائے گی. شب قدر 80 سال مصلی بچھا کے بیٹھے رہو، جو اس پہ ملے گا ایک رات جاگنے سے اس سے زیادہ مل جائے گا.
80 برس کی بندگی سے زیادہ ایک رات جاگنے کا اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں۔ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، شب قدر میں بھی 4 آدمی نہیں بخشے جاتے: شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، اے نال نہیں بولنا، اے نال نہیں بولنا، اے نال لڑائی، اے نال لڑائی، رشتہ داروں سے لڑنے والا، اور دل میں کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ نقصان پہنچانے کی نیت، نقصان پہنچانے کی نیت کو کینہ کہتے ہیں۔ یہ 4 کام جس کے ہوں گے اس کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ایسا ہو، کوئی ہو تو بھائی توبہ کر، کہ توبہ پہ سب معاف ہو جاتا، توبہ پہ سب معاف ہو جاتا، سب اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو ہماری شب قدر کو خراب کر سکتی ہیں۔ اگر کوئی ایک چیز بھی ہے تو اس کو ختم کر کے پہلے اس کی تیاری کر لیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیں۔ اور ایک حدیث میں نے کل بھی بیان کی تھی، آج بھی بیان کر رہا ہوں رمضان کے حوالے سے۔ لوگ حج پہ جاتے ہیں نا تو معافی تلافی کر، جناب میں حج تے جا رہے ہیں، معافی دے ویجے جناب آگے ہیں جو معافی دیو۔ حج سے بڑا فرض ہے رمضان کا روزہ، حج سے بڑا ہے رمضان۔ رمضان کے روزے کو بچانے کے لیے ضروری ہے یہ دل صاف کرو، دل صاف کرو۔ ایک حدیث سناتا ہوں، میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، میری یادداشت میں جتنی حدیثیں ہیں اس میں صرف یہاں یہ لفظ آ رہا ہے، میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے۔ ہو سکتا ہے کسی اور جگہ بھی آپ نے یہ فرمایا ہو، میں اپنی یادداشت کے حساب سے نفی کر رہا ہوں کہ جتنی میری یادداشت میں حدیثیں ہیں اور جو میری نظر سے گزری ہیں اس میں صرف ایک جگہ میرے نبی فرما رہے میرے بیٹے انس میری عظیم الشان سنت۔ یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، پھر اس کو عظیم الشان نہیں فرمایا کہ میری عظیم شادی بھی سنت ہے، ولیمہ بھی سنت ہے، سیدھی کروڑ سونا بھی سنت، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، مسواک بھی سنت ہے۔ میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے۔ کیا یا رسول اللہ؟ کہ میرے بیٹے انس، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، تیرے دل میں کسی کی نفرت نہیں آنی چاہیے، یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ کسی کی، مسلمان نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، ابھی تو مسلمان کو کافر کہہ کے نفرت کی آگ لگا رہا، آگ لگا رہا ہے۔ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ لِأَحَدٍ یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل ثم قال یا بنی وذلک من سنتی ذالک الکتاب لا ریب فی وذالک من سنتی۔ یہ میری عظیم و شان سنت ہے کہ دل میں کسی کی نفرت نہ رکھنا، صاف کر دو، صاف کر دو، صاف کر دو۔ ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ تو آپ سب سے کہتا ہوں صرف رمضان کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے اس ٹکڑے کو صاف کرتے۔ ہم صبح اٹھ کر جن کو اللہ نے نوکر دیے ہیں تو پہلا کام صفائی، صفائی، کمروں کی صفائی ہو رہی، چونکہ کچھ بھی نہ ہو میل آ جاتا ہے، لہذا صاف کرو، صاف کرو۔ کپڑے صفائی، گھر کی اپنی صفائی، اپنی صفائی۔ میں نہا کے آ رہا ہوں، میں نہا کے آ رہا ہوں، یہ نہیں بھائی آئے میں ذرا دیر سے اٹھا تھا لیکن اس کے باوجود میں نہا کے نکلا، حالانکہ میں رات بھی نہایا 2-2:30 بجے، تھوڑا سستی ہو رہی تھی، میں کہ نہا کے تو فریش ہو جاؤں، تو میں نہایا، لیکن پھر نہایا کہ میل خود بخود آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے۔ تو یہ دل پر لوگوں کے رویوں سے غبار، کبھی نفرت، کبھی بغض، کبھی حسد آتا رہے گا، دھوتے رہو، دھوتے رہو، دھوتے رہو۔ تصبح و تمسی، صبح شام دن رات جوانی بڑھاپا، دھوتے رہو، دھوتے رہو، دھوتے رہو۔ یہ جو کرتے کرتے مر گیا، یوں میرے نبی کے ساتھ جنت میں ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے۔ تو آپ کے آپس میں بعض اوقات مقابلے شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں حسد شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں یہ آگے بڑھ گیا، میں جو ٹنگ چھکڑی ہے، میں انہوں بکھا دینا ہے، چکر دے دینا ہے، یہ آپ کے دفتروں میں چلتا رہتا، سارا ماحول جو ایسا ہی ہے۔
ہر طرف یہ چیز چل رہی ہے، ٹانگیں کھینچنا، نیچے گرانا، کسی کو اللہ کوئی نعمت دے دے تو خوش نہ ہونا. یہ ایک اور حدیث بھی سنا دوں تاکہ یہ بات میری واضح ہو جائے. آپ نے فرمایا، مسجد میں بیٹھے تھے، فرمایا کہ یہ جو دروازہ ہے نا، ایک جنتی آنے والا ہے. ٹھک ایک صحابی آئے 50-60 کی عمر کے، ہاتھ میں جوتا الٹے اور داڑھی میں وضو کا پانی تازہ. اگلا دن وہی ٹائم آپ نے کہا ایک جنتی آنے والا ہے، ٹھک کل والے صحابی، وہی نقشہ. تیسرا دن ایک جنتی آنے والا ہے، ٹھک وہی صحابی. 3 دن ایک آدمی، ایک ہی نقشہ. اس محفل میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص. یہ تمام 1,24,000 صحابہ میں ان سے زیادہ عبادت والا کوئی نہیں. 1,24,000 ان سے زیادہ عبادت. ساری رات تہجد، سارا دن روزہ، اور دن رات میں ایک ختم قرآن. سارا گراف بھر دیا، ٹائم سکیل سارا بھر دیا. ان کو خیال آیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا، اس کے پاس 25واں گھنٹہ ہے، میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا. وہ پہنچ گئے. چاچا جی السلام علیکم. جی بھتیجی آپ کے پاس کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، اجازت ہے کہ ہاں بیٹا گزار. اب وہ اس چکر میں ہے کہ یہ سارا سال نہیں سوتے تھے اور پورے سال میں 2 روزے نہیں رکھتے تھے. 2 روزے. کون سے 2 روزے؟ عید والے 2 روزے. بس روزہ روزہ روزہ، دن رات میں ختم قرآن. اس کو جنت کہاں سے مل گئی؟ رات ہوئی، جلدی سے چادر لی، یوں سوراخ کیا اور یوں دیکھنے لگے بھئی اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں. بزرگ تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، سونے کی دعا پڑھی اور اللہ کے فضل سے فجر دی اذان تے اٹھے جا کے. وہ تو پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ ساری رات ستا رہ گیا، ٹنگ نہیں چھکی. یہ کی بنی تو جنت کتھوں لگ گئی؟ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے. نماز تا نماز ہے نا، منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے. اچھا انہوں نے کہا شاید کل کوئی دکھائیں گے خاص. کل وہ بیٹھے، جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں کر کے دیکھنے لگے. اور پھر آئے اور اللہم بسمک سرانے تے سر رکھے تے فجر تے جاتے اٹھے اللہ دے فضل نال. ساری رات ستیاں گزار چھڈی. وہ تو ان کو سمجھ میں ہی نہ آئے بے ہو ایک چکر کی. ان کا اچھا چلو ایک رات اور دیکھتا ہوں، آج رات یہ وہ کر کے دکھائے گا جس کی وجہ سے جنت ملی. چاچے اور اگلی رات بھی ٹپا چھڈی، اللہم بسمک اموت و احیا. آؤ گئے فجر تے اٹھے. وہ تو سر پیٹ کے بیٹھ گئے، میرا نبی تو سچ ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بول پڑے چاچا اللہ کی قسم وہ میں دیکھنے آیا تھا. 3 دن اللہ کے نبی فرماتے رہے اس دروازے سے جنتی آ رہا. 3 دن تم آئے، میں دیکھنے آیا تھا تم کیا کرتے ہو. وہ ساری رات سوتے رہتے ہو. کہنے لگے بھتیجے میرے پاس تو یہی کچھ. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کہ جنت کی بشارت کیسے مل گئی. لہذا وہ پریشان سے ہو کے چل پڑے. اچھا میرے نبی تو سچ ہیں، ان کا بات فرمان تو غلط ہے. چل پڑے. جب دروازے تک پہنچے نا تو کہا پتر ہو رہا تھے ہوں اندر دی گل دس آئی دیا نا کہ ادھر آ اب تمہیں بتاتا ہوں. اے دیکھو یہاں ہاتھ رکھا، کہ یہ جو دل ہے نا یہ اس میں کسی انسان کے بارے میں کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی حسد نہیں. اور دنیا میں اللہ کسی کو کوئی عزت دے، دولت دے، نعمت دے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی. اب ان کا باڈی رسپانس دیکھنا. وہ کہنے لگے ہذا ہوا، اچھل کر بے ساختہ، ہذا ہوا، یہ ہے. ستا رہو باہیں ساری رات، تیری جنت واقعی پکی. یہ کہیں کرنا ہے، دل صاف کرنا. بانڈے دھونا سوکھا ہے، دل صاف کرنا لگ پتہ جاندہ ہے. تو آپ اپنی ملازمت میں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچو.
جب اللہ کسی کو عزت دے اسے شاباش دو، اسے اپریشیٹ کرو، اس کے لیے دعا کرو، سب سے دل صاف رکھو، سیدھے جنت میں جاؤ گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ٹھیک ہے، نیت کرتے ہو سارے؟ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے زمین آسمان کے سب سے حسین مالک، حسین رب، تجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں، ہم سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ اعلیٰ کوئی نہیں، ہم سے زیادہ ادنا کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ بلند کوئی نہیں، ہم سے زیادہ پست کوئی نہیں۔ میرے مالک، تو نے کہا تھا یہ دل مجھے دینا، اس میں میری اور میرے نبی کی محبت ہو، لیکن میرے اللہ ہم یہ دل کسی اور کو دے بیٹھے، اس میں نہ تجھے بسایا نہ تیرے حبیب کو بسایا۔ آج ہم یہ گندے برتن لے کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں، آج تو اس سے تیری محبت کی بھیک مانگتے ہیں، تیرے حبیب کی محبت کی بھیک مانگتے ہیں۔ ان غافل دلوں کے ساتھ نہیں مرنا چاہتے، ان سیاہ دلوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں نہیں حاضر ہونا چاہتے۔ اے کریم مولا، اے مہربان اللہ، یہ جتنا مجمع مرد عورتوں کا ہاتھ اٹھا رہا ہے اور ساری امت محمد ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے بھر دے، اپنی محبت سے بھر دے، اپنے تعلق سے بھر دے، اپنے حبیب کی محبت سے بھر دے۔ ہمیں یا اللہ غلط جذبے ہمارے اندر سے نکال دے، غلط خواہشات ہمارے اندر سے نکال دے۔ اے مالک، اے مالک، یہ آیت بہت تڑپاتی ہے، بہت رلاتی ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ تو صرف عمل نہیں دیکھے گا، تو دل کے جذبوں کو بھی دلوں کو چیر کے دیکھے گا۔ اے مولا، شکل بھی بنا لی تیرے نیک بندوں والی، عمل بھی بنا لیے تیرے نیک بندوں والے، پر یہ دل تجھے نہ دے سکے۔ میرا مولا بڑے شرمندہ ہیں، زندگی کی اثر ہو چکی ہے، دن چھپنے کو ہے، اور دل ہے کہ وہ تیرا آشنا ہی نہیں بنا، تیرے حبیب کا آشنا ہی نہیں بنا۔ اے مولا، لیکن جیسے تو ہمیں مادی نعمتوں سے نوازتا ہے، وہ بھی تیری دی ہوئی ہیں۔ تو نے ہمیں رزق دیا، اولاد دی، بیوی بچے دیے، تو نے ہمیں صحت دی، جسم دیا، ایمان دیا، بے شمار نعمتیں جن کو گن نہیں سکتے۔ تیرا عشق، تیرے نبی کا عشق، تیری محبت، تیرے نبی کی محبت، یہ بھی ایک گفٹ ہے جو تو دیتا ہے، تو دل اس سے مزین اور روشن ہوتے ہیں۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اور یا اللہ آخری عشرے کی آمد ہے، اور مغفرت والا عشرہ گزر رہا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اس میں اپنی محبت کی شمع جلا دے۔ قیامت کے یہ اللہ رسوائیوں سے بچانا، قیامت کے دن کی دنیا کے لوگ ہمیں نیک سمجھتے رہے، دلوں میں غیر بستے رہے۔ یا اللہ اس دن تو یوم تبلی السرائر ہے، بھیدوں سے پردے اٹھا دیے جائیں گے، دلوں کو چیر کے دیکھا جائے گا۔ اے مالک الملک، آج ہم تیری منت کرتے ہیں، تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے، تیری طرف سے ندا ہے، صدا ہے، کوئی لینے والا ہے تو آؤ، کوئی مانگنے والا ہے تو آؤ۔ ہم تجھ سے تیری محبت مانگتے ہیں، تیرے نبی کی محبت مانگتے ہیں۔ اس دل کو آشنا کر دے۔ ان آنکھوں میں آنسو تو آتے ہیں، لیکن اپنے دکھوں سے روتی ہیں یہ آنکھیں، تیری محبت میں روئیں وہ آنکھیں دیتے۔ یہ سینہ تنگ پڑتا ہے، اپنی دنیاوی ضرورتوں کے ٹوٹنے پہ تنگ پڑتا ہے۔ ہمیں وہ سینہ دے دے جو تیری یاد میں بے بسی دیکھ کر تنگ پڑ رہا ہو، تیری محبت میں بے بسی دیکھ کے تنگ پڑ رہا ہو۔ یہ دل جذبات سے بھرا ہوا ہے، پر عجیب و غریب جذبوں سے بھرا ہوا ہے۔ یا اللہ یہ تیری محبت میں دھڑکنا نہیں جانتا، وہ دل دے دے جو تیرا عرش بنتا ہے، وہ دل دے دے جس میں تیرے حبیب کی محبت آباد ہوتی ہے۔ میرے مالک، میرے مالک، ہم مردہ لاشیں ہیں، جسم سے دل نکل جائے تو وہ مردہ لاش ہوتا ہے۔ میرے مالک، دل سے تیری محبت نکل جائے تو وہ روح بھی مردہ ہے، ڈیڈ باڈی ہے، تیرے سامنے کیسے پیش ہو۔ اے میرے
تو نے بے شمار نعمتوں سے نوازا. فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بأي آلاء ربنا نكذب. ہم تیری کسی نعمت کے یا اللہ انکار کر ہی نہیں سکتے. آج ایک خاص مضمون چلا, اسی پر یہ دعا اٹھ یا اللہ تیری بارگاہ میں. یہ صدا ہے, یہ ندا ہے, یہ فریاد ہے, یہ استغاثہ ہے, یہ آہیں ہیں, یہ فریاد ہے. یہ دل تجھے نہیں جانتا, یہ دل تیرے حبیب کو نہیں جانتا. اس میں اور جذبے بھر چکے ہیں, اس میں اور محبتوں نے جگہ بنا لی ہے. آجا ان ہمارے دلوں کے آنگن کو دھو دے یا اللہ. اسے پسند فرما یا اللہ, اسے پسند فرما, اسے پسند فرما. ہم بڑے گندے ہیں, مانتے ہیں. ہماری آنکھوں سے لے کر ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک گناہ ہی گناہ ہیں, گناہ ہی گناہ. صحیح ہے, لیکن میرے مالک اتنا ضرور ہے کہ ہم دلیر نہیں, نادم ہیں. گناہوں پہ ندامت ہے, گناہوں پہ دلیری نہیں ہے, ندامت, نادم ہے, شرمندہ ہیں. ہر وقت احساس رہتا ہے کہ تیرے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیسے کھڑے ہوں, تیرے نبی کا سامنا ہوگا تو کیسے ہوگا. ہر وقت احساس رہتا ہے, لیکن کمزور ایمان کی وجہ سے جیسے چھوٹا معصوم بچہ چلنے کی کوشش کرتا ہے, گرتا ہے, اٹھتا ہے, گرتا ہے, اٹھتا ہے, گرتا ہے. ماں لپک لکپ سنبھالتی ہے, ماں دوڑ کے سنبھالتی ہے. ہم بھی ایمان میں کمزور, حقیر, عاجز ہیں. آجا ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں چھپا. ہم یہ غافل دل لے کے نہیں مرنا چاہتے. ہم اس پتھر دل کو لے کر تیری بارگاہ میں نہیں پیش کرنا چاہتے. اس دل کو آشنا کر دے, اس دل کو اپنا آشنا کر دے, اپنے حبیب کا آشنا کر دے. پوری امت کو وہ دل دے دے جس میں تو ہو, تیرا حبیب ہو اور کچھ بھی نہ ہو. یا اللہ ان سارے دوستوں سے جتنے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں راضی ہو جا. ان کے اس اسلامی نظام کو مضبوط فرما دے, اور لوگوں کے اندر سود کے ختم ہونے کا انہیں ذریعہ بنا دے. اور یا اللہ حلال تجارت کے قائم ہونے کا انہیں ذریعہ بنا دے. انہیں, ان کی نسلوں کو آباد فرما. جو یہاں کام کر رہے ہیں, مرد ہیں, عورتیں ہیں, یا اللہ سب کو قبول فرما. یا اللہ انسان نام ہی مجبور ہونے کا ہے, ہم تو قدم قدم پر مجبور ہیں, قدم قدم پر ہماری مشکلات ہیں. تو ہے جو مجبوری سے پاک ہے. ہماری مشکلات کو سہل فرما, آسان فرما, کرم فرما. ہمارے دلوں کے دکھ بھی دور فرما, ہمارے جسموں کے دکھ بھی دور فرما, ہماری روحوں کے دکھ بھی دور فرما. ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنا بنا, ہمیں اپنا بنا. ہم جیسے بھی ہیں, گندے ہیں, حقیر ہیں, جو کچھ بھی ہیں, تیرا کلمہ پڑھتے ہیں, تیرے حبیب کو تیرا نبی مانتے ہیں. میں اتنے ہی پر ہمیں اپنا بنا لے. جو ہم میں بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے. جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما دے. جو قرضوں کے بوجھ تلے آ گئے ان کو قرضوں سے آزادی نصیب فرما دے. جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے. جو روٹھ گئے انہیں منا دے, جو بچھڑ گئے انہیں ملا دے. جو ایمان پہ قبروں میں چلے گئے ان کی قبریں روشن فرما دے. جب ہمارے جانے کا وقت آئے یا اللہ, وہ وقت ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت وقت ہو. جانا تو ہے, ایک دن تو نے بلانا ہے. ایسے نہ بلانا جیسے مجرم پکڑا ہوا جیل میں جاتا ہے, ایسے بلانا جیسے مسافر گھر کو واپس لوٹتا ہے. وہ وقت تیری ملاقات کا وقت ہو. تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہو, ہم تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں. تو ہمیں دیکھ کے مسکرائے, ہم تجھے دیکھ کر مسکرائیں. یا اللہ ہماری واپسی ایسی مقدر فرما کہ میرے مالک ہم مہمان بن کے تیرے پاس آ رہے ہوں. ہم یا اللہ بخشے بخشائے تیرے پاس آ رہے ہوں. ہم مجرم بن کے تیرے پاس نہ پہنچیں. ہم تیری جہنم کو نہیں سہ سکتے میرے مالک. تیری عزت, دوزخ بھی چھوٹا عذاب ہے. تیرا ناراض ہو جانا دوزخ سے بھی بڑا عذاب ہے. جہنم کی آگ بھی بڑا عذاب ہے. تو تیری عزت کی قسم, تیرے دیدار سے محروم ہو جانا اس سے بھی بڑا عذاب ہے. ہمیں اس جہان کے عذابوں سے بچا. ہمیں اس جہان کی رسوائی سے بچا. رسوائی سے بچا, رسوائی سے بچا.
اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى